غمے دنیا کو باہر رکھ دیا اور اٹھنا پائی تھیں ابھی نظریں یہ سوئے کربلا، اٹھ نہ پائی تھیں ابھی نظریں یہ سوئے کربلا، اشک نے آ کر میری آنکھوں میں گوہر رکھ دیا، اٹھ نہ پائی تھیں ابھی نظریں یہ سوئے کربلا، اشک نے آ کر میری آنکھوں میں گوہر رکھ دیا۔ اور مسجد النبوی کا منظر نگاہوں میں رہے کہ سر بسجدہ ہو نبوت سے کہا اللہ نے، سماعت فرمائیں خاص توجہ، سر بسجدہ ہو نبوت سے کہا اللہ نے، پھر امامت کو سرے پشتے پیمبر رکھ دیا، سر بسجدہ ہو نبوت سے کہا اللہ نے، سر بسجدہ ہو نبوت سے کہا اللہ نے، پھر امامت کو سرے پشتے پیمبر رکھ دیا، پھر امامت کو سرے پشتے پیمبر رکھ دیا۔ اور پیاس کی لہروں میں گھٹ کر مر گئی موج فرات، پیاس کی لہروں میں گھٹ کر مر گئی موج فرات، تشنگی کا کس نے دریا پر سمندر رکھ دیا، پیاس کی لہروں میں گھٹ کر، پیاس کی لہروں میں گھٹ کر مر گئی موج فرات، تشنگی کا کس نے دریا پر سمندر رکھ دیا۔ اور اس کی معراج شجاعت اور وفاؤں کو سلام، سماعت فرمائے کہ اس کی معراج شجاعت اور وفاؤں کو سلام، کتنی اونچائی پر شہ نے اپنا لشکر دیا، اس کی معراج شجاعت اور وفاؤں کو سلام، کتنی اونچائی پر شہ نے اپنا لشکر رکھ دیا۔ اور روضہ شبیر نے پوچھا میری عظمت بتا، کربلا پس منظر میں ہے کہ روضہ شبیر نے پوچھا میری عظمت بتا، اور کربلا کے در پر آ کر خلد نے سر رکھ دیا، روضہ شبیر نے پوچھا میری عظمت بتا، کربلا کے در پر آ کر خلد نے سر رکھ دیا۔ آخری شعر کہ مسجدوں سے ہو گیا رشتہ ازائے شاہ کا، مسجدوں سے ہو گیا رشتہ ازائے شاہ کا، فرش مجلس پر عزاداروں نے منبر رکھ دیا، مسجدوں سے ہو گیا رشتہ ازائے شاہ کا، مسجدوں سے ہو گیا رشتہ ازائے شاہ کا، فرش مجلس پر عزاداروں نے منبر رکھ دیا۔ اور آ گیا، مقطع ہے کہ آ گیا قدموں میں میرے تاج شاہی اے جلال، آ گیا قدموں میں میرے تاج شاہی اے جلال، تازیہ شبیر کا ماں نے جو سر پر رکھ دیا، آ گیا قدموں میں میرے، آ گیا قدموں میں میرے تاج شاہی اے جلال، تازیہ شبیر کا ماں نے جو سر پر رکھ دیا۔ بآواز بلند صلوات۔ سب بالغوں نابالغوں خواتین حضرات سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام علیکم۔ اور کسی کو میں سلام کا جواب نہ دے پایا ہوں تو آپ لوگ میری ساس کو برا کہیے گا جو پھول لیں گے۔ اور میرے بڑھاپے کو برا کہیے گا کہ جو مچلتا چلا جا رہا ہے۔ فاتحہ۔ یہ لگا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الطامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات. حضرات، الفاظ قرآن کے ہیں، ارشاد زبان نبی سے ہوئے ہیں، سماعت صدیوں سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی اس طرح کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے جیسے کسی شرابی پر اذان کا اثر نہ ہو. اس طرح اثر نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے کسی افیم کھانے والے پر شور شرابے کا اثر نہیں ہوتا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ بچپن سے کچھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. ہم اردو دان لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اردو نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ہندی میں بھی اردو شبدوں کا پریوگ کرنے لگتے ہیں، اور ہندی ہماری چونکہ نیشنل لینگویج ہے لہذا اردو میں ہندی کے شبدوں کا پریوگ ہونے لگتا ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے، چونکہ مسلم ملک ہے لہذا وہاں زبان تو سرکاری اردو ہے، مگر کسی کو بحمداللہ صحیح اردو چند لوگوں کے علاوہ، جس سے دیکھیے مجھے جانا ہے کہ جگہ کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے، مجھے کھانا ہے کہ جگہ کہہ رہا ہے میں نے کھانا ہے. اب اگر میں نہیں کھانا ہے تو تم کیا کھاؤ گے اور گھر والے کیا کھائیں گے؟ یہ تو خیر یعنی پڑوسی کے اوپر چھینٹے کسنا تو ہمارا نیشنل ڈیوٹی بھی تو ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہودیوں سے نہیں کہہ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں کہہ رہا ہے، جیو سے نہیں کہہ رہا ہے، ہندوؤں سے نہیں کہہ رہا ہے. قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم صاحبان علم کو جاہلوں کے برابر سمجھتے رہو گے؟ یعنی کچھ تم میں صاحبان علم آئے ہیں لیکن تم اتنے گھٹیا ہو مسلمان ہونے کے باوجود، تم اتنے نیچے ذہن کے ہو مسلمان ہونے کے باوجود، تم اتنے گئے گزرے ہو نماز پڑھنے کے باوجود، تم اتنے بیکار ہو روزہ توڑنے کے باوجود. کہ تم ابھی تک کے عالم اور جاہل کا فرق نہیں سمجھ سکتے. اور تم نے یہ تو ہے
کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پر کوئی بیہودہ ناول رکھ دیا جائے یا کسی فلم کی سٹوری رکھ دی جائے یا کسی عورت مرد کی غلطی سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام رکھ دیا جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عالم کون ہے، جاہل کون ہے؟ آج میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو بچپن میں ایک مرتبہ نائی نے مجھے مسلمان کیا تھا، اب وہ بڑھاپا آ گیا، اب میں بھول بھی گیا وہ سارے مناظر جس میں مجھے مسلمان کیا گیا تھا۔ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں نے کہا کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو کہاں جاؤں؟ کہ اسلام تو مسجد میں سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا چلو بھائی مسجد میں چلتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ میں ذرا سے لیٹ ہو گیا، جیسے ابھی آنے میں لیٹ ہوا، کل سے خدا نہ خواستہ میں آپ کو وقت پہ ملوں گا، وقت سے 2-4 منٹ پہلے ہی ملوں گا، آج ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ خیر، تو اب مجھے مسجد میں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی۔ بوڑھا آدمی ٹیک لگا لگا کے ڈنڈا ٹیکتے ہوئے کسی کا سہارا لیے میں مسجد کی طرف جا رہا تھا دھیرے دھیرے۔ مسجد کے قریب پہنچنے سے پہلے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کہ مسجد میں بلاسٹ ہو گیا، مسجد ہو گئی، نمازی مر گئے۔ میں یہ کون تھا؟ ہندو تھا؟ نہیں مسلمان تھا۔ یہ کون تھا؟ سکھ تھا؟ نہیں مسلمان تھا۔ یہ کون تھا؟ ان کا کہ تم آتنکوادی کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو بھائی آپ جس کو آتنکوادی کہتے ہیں، اب اس میں مجھے جو مرتبات کہا جاتا تو صحابہ بھی آمین کہتے ہوں گے کہ کبات مرے، یہی بوال جان ہے، یہی وبال جان ہے، بوال بھی ہے وبال بھی ہے۔ جب صحابی دعا کر چکتے ہیں تو سیدہ کہتی ہیں پروردگار یہ میرے قاتلوں کو کہہ رہا ہے۔ ارے کیا کہنا آپ کا؟ یعقوب نے ایک دفعہ ان کے گھر پر حملہ ہو گیا تھا، گولی چلا دی تھی، ان کو مرد آباد کہا، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک مرد آباد خواہ کے لگ گیا، نہ لینا ایک نہ دینا دو۔ دنیا کے پیچھے مستحب نمازیں پڑھنے والے تو سب زندہ باد ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ گلابت جامن بن کے بھی ان کے سامنے جائیے گا تب بھی وہ آپ کو کریلے ہی سمجھیں گے۔ اب یہ کہ جب میں تو بہت اس بات سے مطمئن ہوا کہ اتنے بڑے جلوس میں مجھے پھر وہ ایک مجھے کلپ دکھائی گئی تھی، وہ میں بھول گیا، تو میں نے بھی محرم سے بننے کا گنگان کو بھی دکھاؤ،
اس میں ایک لڑکے نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بہت ہی کمینہ آدمی ہے آغاروی. دیکھیے وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. میرا معاملہ میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے. اس نے کہا کہ جب میں نام عمر لیتا ہوں تو یہ بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح کہا. جب بھاگنا ہوگا تو عمر ہی کا نام ہے. بتائیے اس نے کیا جھوٹ کہا ہے؟ بھاگنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نام ہے؟ اگر ان کے علماء کی ڈکشنری میں بھی مل جائے تو وہ لفظ میں یاد کر لوں. بھاگنے کے لیے جب وہ کہتا ہے میں نام عمر لیتا ہوں تو بھی بھاگ جاتا ہے. ہمارے لوگوں کو, نوجوانوں کو غصہ آنے لگا, یہ بدتمیز ہے, بےہودہ ہے, یار کی جائے یہ کیا. میاں مجھے جو کچھ کہنے دو, اس لیے کہ ان کے پاس ان کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے جن کا حق ان کے بزرگوں نے چھینا تھا. کیونکہ انہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی. تو یہ میری چھوٹی سی داڑھی پر اپنی مٹھی جلاتے ہیں. اور اب میں کیا کہوں, میں تو شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے جلوسوں میں مجھے مرد آباد کہتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں, اور سچ کہتے ہیں آپ کہ وہ کوئی نام لیتا ہے تو وہی بھاگ جاتا ہے. چلیے ایک بات سمجھ میں آ گئی. ہم نے یہ سنا تھا کہ لاہور پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے, عمر کا نام لینے سے آگر ہوئی بھاگتا ہے. اب یہ کہ آپ کو بری لگ رہی ہے بات, دیکھیے یہ ہندوستان ہے. یہاں مودی یوگی کو, وہ مودی اور یوگی مثلا اپنے اپوزیشن کو, کانگریس سماجوادی کو, سماجوادی بہوجن سماج پارٹی کو کچھ نہ کچھ الیکشن میں ابھی وہ ان کا کیا, ارے وہ بنگال والی ممتا بنرجی, ہاں کیا گت ان کی بن رہی ہے, اور وہ کیا گت بناتی تھی دوسروں کی. تو یہ تو ہندوستان ہے, یہ خدا نخواستہ کوئی آوازوں کا قبرستان نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی. ہم بھی آواز اٹھانے کے لیے آزاد ہیں, آپ بھی آواز اٹھانے کے لیے آزاد ہیں. مگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ کی ایک میں 100 غلطیاں نکال دیں گے اور آپ کے 3 میں 1000 غلطیاں نکال دیں گے. آپ ہمارے 12 میں 1 غلطی نکال کے دیں. 12 میں 1 غلطی نکال کے دیں. اور اب یہ کہ ہم عادی ہو گئے ہیں ان باتوں کے, اور بڑے مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ خاص طور سے نوجوان طبقہ مجھ سے یہ کچھ سننا نہیں چاہتا ان چیزوں کے علاوہ. تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں, میری اپنی جہالت کام آ جاتی ہے. تھوڑا سا 2-4 دینیات کی کتابیں پڑھیں, آپ ابھی شروع ہو گئے, وہ کہ اتنا کافی ہے میرے لیے. وہ علم بہت سی جگہوں پر بچتا ہے, وہاں سے لے لیجئے. جہالت کی بات 1 گھنٹہ مجھ سے سن لیجیے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عالم کون ہے, جاہل کون ہے.
عالم وہ ہے جو ایک لفظ سن کے پوری بات سمجھ جائے، اور جاہل وہ ہے جو 114 سورے پڑھ کے تراویح تو بڑھانے لگے مگر وہ ابھی تک کنفیوز ہے کہ رسول کا جسم میں راج پا گیا تھا کہ روح میں راج پا گئی تھی۔ پھر وہ یہ روایت لکھتا ہے کہ یہ بہت ہی جونیئر ام المومنین رسول اللہ نماز پڑھائیں تو مسلح پہ آ کے لیٹ گئے، تم نے ان کی عزت بڑھائی بتائی، اس کا مطلب رسول کی نماز کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیے، ہم آپ چھوٹے موٹے لوگ، ہم لوگوں کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے کبھی سجدہ اٹھا لی، کبھی تسبیح اٹھا لی، کبھی دعاؤں کی کتاب اٹھا لی، کبھی قرآن اٹھا لیا، تو ان سے چھین لیتے ہیں اور وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کو چومو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اب یہ کہ کچھ چھوٹے بچے کبھی کبھی معلوم کہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ ایسا مسلح کے اوپر آ کے لیٹی کہ باپ کو نمازی چھوڑنا پڑتی، ہاں سجدہ ہی نہیں کرنے دے رہی، باپ سجدے میں اولاد پیٹ پہ چلی آ رہی ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ سب تو ہم لوگوں کے یہاں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ غلطیاں ان چھوٹے بچوں سے ہوتی ہیں کہ جن چھوٹے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے ہم عزاخانوں میں ماؤں کی گود میں بھیجتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بچے 3-4 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو چومنا ہے، یہ سجدگاہ ہے، اس کو چومنا ہے، یہ تسبیح ہے، اس کو چومنا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ علم کو چوم کے، تعزیے کو چوم کے، تابوت کو چوم کے۔ آپ کیا سکھانے کو بھی تو کچھ نہیں ہے، کیا چومیے گا؟ ایک اور سے آواز ہے، اب یہ کہ میرے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی مجلسیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں دوسری بات کہتا ہوں کہ میں جیسی مجلسیں پڑھتا ہوں اگر اچھی نہیں لگتی تو آپ کو ایسی مجلسیں سننا نہیں چاہیے۔ آپ اپنی سماعت کو کنٹرول نہیں کر پاتے، میرے بولنے کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہی کیوں؟ پھر اگر آپ کو اشہد ان علی اللہ برا لگتا ہے تو شیعہ مسجدوں سے دور چلے جائیے، کیونکہ جو شیعہ ہے وہ اشہد ان علی اللہ ضرور کہے گا اور جو شیعہ ہے وہ حی علی خیر العمل ضرور کہے گا۔ تو اگر آپ کو کہنا برا لگ رہا ہے تو آپ کہنے والے کو کہنے دیجیے، آپ سننا چھوڑ دیجیے۔ مگر آپ کی عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر بات سننے کی عادت، ہر بات سننے کی عادت، ہر بات سننے کی عادت، سننی اتنی عادت پڑ گئی ہے، کسی نے کچھ کہا آپ نے سننی شروع کر دی، میں کچھ کہہ گیا، میں تھکا ہوں نہیں، مجھے تم لوگ تھکو، ایک صلوات پڑھو بھائی۔ دیکھیے لکھنؤ کی اردو میں کہا جاتا ہے سننا پڑتا ہے، دلی کے زبان میں کہا جاتا ہے سننی پڑتی ہے۔ اردو لکھنؤ میں سنی مذکر ہے، دہلی میں سنی مؤنث ہے۔ اس سے زیادہ کیا نہ کہوں۔ اور اب آئیے اب مقصد شبیر بتائیے، تو سمجھ میں آئے تو بتائیں۔
بھائی شبیر کا مقصد سمجھ میں آئے تو بتائیں، اور حسین کے راستے پر چلیے. جی کوئی ہمیں 4 آدمی گھیر کے ہمیں راستے میں روک لیں، آگے نہ بڑھنے دیں، تو ہم مرتے مرتے ان کی شکل دیکھ کے غصے میں آ جائیں گے. تو پھر حسین پر چلیں گے، جو راستہ روکے گا اسی کو گلے لگا لیں گے. دیکھیے اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جب حسین کربلا کے لیے مدینے سے نکلے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ پورا مدینہ حسین کے ساتھ گیا ہو. مدینے میں حسین کے سگے رشتہ دار، سگے عزیز موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے، بنی ہاشم کے افراد موجود تھے، لیکن کچھ نے جانا چاہا، ان کو حسین نے روک دیا، کچھ کو اپنے ساتھ لے گئے. اب یہ انتخاب حسین تھا، کیونکہ حسین وہ دیکھ رہے تھے حسین جا رہے ہیں یہ، اور حسین کے لیے خطرہ ہے. حسین سوچ رہے تھے کہ جو کچھ گزرے گی اس پر روئے گا کون، لہذا کچھ رشتہ دار، کچھ عزیز، کچھ چاہنے والے مدینے میں بھی ہونا چاہیے، کچھ لوگ مکے میں بھی ہونا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ وہ رات یاد کیجئے جس کی صبح قافلے کو مدینے سے جانا تھا. 26ویں رجب کی رات رسول اللہ کو معراج ہوئی تھی، اور رسول کی معراج کی حد ہمیں نہیں معلوم. 28ویں رجب کو حسین کی معراج کربلا میں ہوئی. رسول گئے آئے، زنجیر در ہلتی رہی، گرمیاں بستر باقی رہی، اور ایک وقت میں جناب موسیٰ خوف کی کیفیت میں خاموشی سے نکل کے چلے گئے تھے، اپنے اہل و عیال کو لے گئے. شاعر نے کہا خرج الحسین من المدینۃ معلنا لا مثل موسیٰ خائفا یترقب. حسین مدینے سے اعلان کر کے نکلے ہیں موسیٰ کی طرح خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت میں نہیں نکلے ہیں. کئی انبیاء نے ہجرت کی ہے، لیکن ان کی ہجرت کا آغاز تو معلوم ہے، انجام کتنا دردناک ہے یہ نہیں معلوم. کئی انبیاء کے لیے، کئی پیغمبروں کے لیے، کئی رسولوں کے لیے تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، لیکن اذیتوں میں مبتلا ہونا اور ہے، اور اذیتوں کو تلاش کرنا اور ہے. حسین 27ویں رجب کو رسول کی قبر پر پہنچے، نماز پڑھی، دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھے، پھر رخسارہ بھی رکھ دیا لوہے قبر پر. نانا اب حسین ایسے سفر پر جا رہا ہے کہ آپ کی قبر پر آپ کو سلام کرنے نہیں آ پائے گا. نانا اب حسین آپ کی قبر پر نہیں آئے گا. قبر سے آواز آئی میرے بچے تو میری قبر پر نہیں آئے گا مگر میں تیرے پاس پہنچوں گا. قبر امام حسن پر پہنچے، بھیا آپ کی قبر پر میں روز
सुबह शाम शमा रोशन करता था। भैया आपके बच्चों को भी लेके जा रहा हूँ, भैया आपकी खबर पर शमा रोशन न होगी तो नाना से और अम्मा से शिकायत न कीजिएगा। उसके बाद आखिरी मरहला जहाँ हुसैन ने नमाज शब पढ़ी और पूरी रात कब्र सैयदा पर ऐसे बैठे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ के सीने पर और रात भर माँ से बातें होती रही। जब आपने कब्र सैयदा से क्या आवाज आई कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक आवाज आई, मेरे लाल सितारो। अब सुनिए, अम्मा जब मैं घर से निकलता था तो आप कहती थी तुम्हें खुदा के सपोर्ट किया। अम्मा आप खुदा हाफिज नहीं करें, मेरे बच्चे खुदा हाफिज उसको कहा जाए जो जिंदा रहे, जो सलामत है। ए मेरे हुसैन तू तो शहीद होने जा रहा है। खबरें सैयदा से रुखसत हुए। अब काफिला निकल रहा है। अब हालत यह है कि बच्चे जवान बूढ़े औरत मर्द, भाई हमारे आपके घरों में आज ताजिया आना शुरू हुए, कल रात से ताजिया आना शुरू हो, फिर यही ताजिया उठ के जाती हैं। तो इसमें क्या कैफियत होती है, औरतें ताजिया लिए घर के दरवाजे तक जाती हैं, उसके बाद बाहर मर्द ताजिया ले जाते हैं दफन करने के लिए। अब हुसैन का काफिला जिधर जिधर से गुजर रहा है, मैं मिलों को सलाम कर करके बीवियां कह रही, हे ज़ैनब आखिरी सलाम, हे उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम, हे लैला आखिरी सलाम। और उसके बाद काफिला जब मदीने से निकला तो जनाब अब्बास ने कहा तरतीब मैं दूंगा, मैं बीवियों के नाकों के साथ चलूंगा, क्योंकि सफर में हवा तेज होगी, किसी नाके का पर्दा ना हटने पाए। नाके के अंदर चादर ओढ़े बैठी है सैदानियां। अब बात जगह ये जिम्मेदारी मेरी है, अली अकबर बाबा के साथ तुम रहना, क्योंकि अब आका का बुढ़ापा शुरू हो गया। बूढ़े बाप को जवान बेटे के सहारे की जरूरत होती है। अली अकबर हुसैन के साथ साथ चल रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअमरिक। अली अकबर ने कहा बाबा क्या बात है, आपने ये कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ा? कहा मेरे लाल अभी मैं गुलूदगी में चला गया था, घोड़े बहुत सन बैठे घोड़ा चल रहा है, कहा मैं गुलूदगी में चला गया था, एक आवाज आई कि ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। अली अकबर ने कहा बाबा हमें बाली हक, बाबा क्या हम हक बनेंगे? कहा बेटा हम हक बना होंगे तो कौन हक होगा? फरमाया लानो बाली तो मौत की कोई परवाह नहीं है, मौत हम बड़ा पड़े या हम मौत पर जा पड़े। हुसैन का चेहरा कुमलाया हुआ चेहरा, हुसैन का चेहरा अपने साथियों से, अपने खानदान से, अपने बुजुर्गों की खबरों से छूट कर जाने वाले मुसाफिर का चेहरा, हुसैन का चेहरा खोल उठा। कहा मेरे लाल तूने ऐसी बात कह दी कि तेरे बाप का दिल खुश हो गया। सोचिए जब हुसैन लाचे अकबर पर पहुंचे होंगे तो क्या हाल होगा। कभी अलग की हाल देखते, कभी आसमान की तरफ इलाही व सैयदी व मौलाई अय्यामुन खलबिय्याम takes Mandela up to 74 from 46. India 161 to 1. I'm wondering why this in India first about